یہ قوم متحد نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیو کتنے 20 سال سے جلسوں میں آ رہا ہوں آپ کے آس پاس کے علاقوں میں، اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں اپنی طاقت کو پہچانو، بار بار کہہ رہا ہوں کہ سنو، تم اس ملک کے پردھان منتری نہیں بن سکتے، یہ فیکٹ ہے، یا سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ تم راجہ نہیں بن سکتے، تم وزیر اعظم نہیں بن سکتے اس ملک کے، لیکن اگر تم ایک ہو جاؤ، اگر تم متحد ہو جاؤ اور پورے بھارت کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ قائم ہو جائیں، تو میں یہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ رب کعبہ کی قسم تمہارے بغیر بھی کوئی پردھان منتری نہیں بن سکتا، کوئی وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ تم اپنی طاقت کو پہچانو، تم اپنے وجود کو پہچانو، تم بٹو گے تو اس کا فائدہ دوسروں کو ہوگا، اور ہو رہا ہے، تمہیں بانٹا جا رہا ہے، تمہیں الگ الگ بانٹنے کے لیے باقاعدہ لوگوں کو پالا جا رہا ہے، باقاعدہ لوگوں کو اتارا جا رہا ہے، تمہارے درمیان نا اتفاقی پیدا کرائی جا رہی ہے، تمہارے ووٹوں کو تقسیم کرنے کی پلاننگ بہار کے بعد بنگال میں بھی ہو رہی ہے، تم پہچان نہیں پا رہے ہو، سمجھ نہیں پا رہے ہو، یہ تمہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، پلاننگ اچھی ہونی چاہیے تمہاری، جو ابھی تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے، تمہیں ہوش نہیں آ رہا ہے، ہوش آئے گا، الیکشن کے بعد ہوش آئے گا، ابھی نہیں آئے گا، ہم پلاننگ نہیں سمجھتے۔ ہمارے ہاں ایک صاحب ایسے تھے، نام لینا ضروری نہیں ہے، ملائم سنگھ کی جب تک حکومت رہی ان کو یوپی میں گھسنے نہیں دیا گیا، ہمارے یہاں اکھلیش کی جب تک حکومت رہی ان کو گھسنے نہیں دیا گیا، ہمارے یہاں مایاوتی کی حکومت رہی ان کو گھسنے نہیں دیا گیا، لیکن آج یوگی جی کی حکومت ہے، ان کو بار بار اجازت مل رہی ہے، آئیے یہاں آئیے وہاں آئیے، پھر بھی ہماری کھوپڑی میں نہیں بیٹھ رہا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہمارے عقل میں بھینس کا گوبر بھرا ہوا ہے، ہم سمجھ سے دور ہیں، ہم بس جذباتی ہو جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا جرجیس نے پردھان منتری کے بارے میں ایسا بول دیا، یہی ہمارا ہیرو ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں جذبات سے نہیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اور اس وقت بہت ہوش کی ضرورت ہے، اس وقت بڑے ہوش کی ضرورت ہے، اس ہوش کے ناخن لیجیے، ورنہ آپ کے بھاٹول سے جو گوشت جاتا ہے کلکتہ وہ بھی نہیں جا پائے گا۔ مولانا کو اتنی باریکی کی بات معلوم بھی ہے، جاسوس لگائے ہیں میرے ہر جگہ، سب معلوم ہے مجھے۔ میرے بھائیوں، احساس پیدا کریے اپنے اندر، احساس اور اجتماعیت اپنے اندر پیدا۔ کتنے جلسوں میں نے کہا ہے کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کر دو۔ ابھی میں اپنے بھائی کا پیر کٹوا کے آیا ہوں ٹاٹا ہاسپٹل میں، اپنے پھپھیرے بھائی کا کینسر ہو گیا تھا، 10 سال پہلے آپریشن کرایا تھا، ڈاکٹر نے بچا لیا، لیکن 10 سال کے بعد پھر اٹیک ہوا اس پر کینسر کا، اور یہی کینسر اس نے کہا آپ پیر نہیں بچا پاؤں گا، اور کٹوایا۔ وہ منع کر رہا تھا، میں نے کہا نہیں، تمہیں زندہ رہنا ہے، ایک طرف زندگی تھی ایک طرف پیر تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ پیر کٹے، اس نے کہا مر جانے دو، جتنے دن زندگی جی لیں دو، ایسی زندگی سے کیا فائدہ، لیکن میں نے اس کو کہا نہیں، زندگی رہے گی تمہاری، کم سے کم بچوں کا چہرہ دیکھو گے، اس کے کلیجے سے پوچھو، جان چلی جائے یہ بڑا نقصان ہے، پیر کٹ جائے یہ چھوٹا نقصان ہے، لیکن بڑے نقصان سے بچنے کے لیے اگر چھوٹا نقصان کرنا پڑا تو کر دو، چھوٹا نقصان کر کے اگر تمہاری جان بچ رہی ہے تو بچا لو۔ مسلمانوں، بنگال کی سرزمین پر بڑا نقصان کیا ہے تم جانتے ہو، اور چھوٹا نقصان کیا ہے وہ بھی جانتے ہو۔ اگر بڑے نقصان سے بچنا چاہتے ہو اور اس پر اگر آپ کو چھوٹے نقصان کی قربانی دینی پڑ رہی ہے تو دے دو، لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ بالکل وہ حال ہے کہ میری بیوی کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، ڈلیوری کا ٹائم ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ نہیں، خطرناک ماحول ہے، یا تو ماں کو بچا سکتا ہوں یا بچے کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو بچا سکتا ہوں، اور جرجیس صاحب کلیجے میں پتھر رکھ کر کہتے ہیں کہ بیوی کو بچا لو، بچہ جا رہا تو جانے دو، بیوی رہے گی تو بچے اور بھی آ جائیں گے، لیکن یہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، وہ برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے چھوٹا نقصان اگر ہو رہا تو کر دو، بڑے نقصان کو بچا لو، یعنی بیوی کو بچا لو، اور بچہ جا رہا تو جانے دو۔ حالانکہ بچے سے بھی ہمیں محبت ہے، لیکن چھوٹا نقصان ہم گوارا کر رہے ہیں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے۔ بنگال کے آنے والے چناؤ میں آپ بھی یہی طریقہ اپنائیے، بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کریے، تبھی آپ کو بڑے نقصان سے نجات ملے گی۔ دیکھ رہے ہو کیسے کیسے لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، پلاننگ ہو رہی ہے، پلاننگ۔ میرے بھائیوں، باقاعدہ پیدا کیا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، دیکھ رہا ہے فلاں نے استعفیٰ دے دیا، فلاں
आपको क्या लगता है इस्तीफा ऐसे ही मिल गया है? हम दे रहे थे 100 रुपए, ऊपर से उनको ऑफर आ गया 1000 रुपए। आदमी ने इल्जाम लगा दिया ममता जी ऐसा कर रही है इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं। हमें नहीं मालूम है जहां 100 की जगह कोई 1000 देगा तो आदमी वहीं जाएगा। ये सारे मामले हो रहे हैं बाकायदा, और एक लाल फाटक दिखाया जाता है, लाल फाटक। इस पार्टी को छोड़ो नहीं तो सीबीआई जांच के लिए तैयार रहो। बेचारा आदमी घर की वजह से इस्तीफा दे रहा है। ये सारी चीजें साफ हो चुकी है। पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे बंगाल की तरफ नजर जमाए बैठा हुआ है। मुसलमानों, इस वक्त यूपी की नजरें भी तुम्हारी तरफ हैं, पूरे इंडिया की नजरें तुम्हारी तरफ है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया की नजरें तुम्हारे चुनाव की तरफ है, तुम्हारे इलेक्शन की तरफ है। ये तुम्हें फैसला करना है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। हम किसी पार्टी का प्रचार करने नहीं, न मेरा हक है प्रचार करने का, और न कभी हम प्रचार करने के लिए किसी की तरफ से उतरे। मेरे भाइयों, एक एहसास